السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ بات صرف سننے کے لیے نہیں ہے، یہ بات جاننے کے لیے ہے، یہ بات تو دل کو ہلانے کے لیے ہے، یہ روح کو جھنجھوڑتی ہے۔ اگر آپ اس وقت یہ ویڈیو سن رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خود چن لیا ہے، کیونکہ درود شریف کی بات ہر کان نہیں سنتا اور ہر دل اس کا وزن نہیں اٹھا سکتا۔ آج ہم بات کریں گے درود شریف اور خاص طور پر درود ابراہیمی کے ایک ایسے خفیہ راز کی جس کا ذکر اولیاء نے اشعاروں میں کیا، جسے شیخ کامل حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ نے اپنے خاص مریدوں کے لیے محفوظ رکھا ہے۔ یہ وہ راز ہے جو قسمتوں کو پلٹ دیتا ہے، یہ وہ راز ہے جو بند دروازوں کو کھول دیتا ہے، یہ وہ راز ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ لیکن سنیے، یہ راز آخر تک سنیے بغیر کبھی سمجھ میں نہیں آتا۔ درود شریف صرف ایک ورد تو نہیں، بلکہ ایک دعا نہیں، یہ ایک روحانی طاقت ہے۔ قرآن گواہ ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ جب اللہ خود درود بھیج رہا ہو تو جو بندہ درود پڑھتا ہے وہ کہاں کھڑا ہو جاتا ہے۔ درود وہ عمل ہے جس میں تھکن نہیں، جس میں خسارہ نہیں، جس میں رد ہونے کا خطرہ نہیں۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ درود وہ کنجی ہے جو ہر دعا کے تالے کو کھول دیتی ہے۔ لیکن جہاں ایک نقطہ ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں، ہر درود کا اثر ایک جیسا تو نہیں ہوتا۔ درود شریف کی کئی درجوں میں ہے اور درود ابراہیمی ان سب کا تاج ہے۔ یہ وہ درود ہے جو نماز کے اندر فرض کے قریب ہے، یہ وہ درود ہے جسے انبیاء کا درود کہا جاتا ہے۔ جب بندہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو وہ خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے سائے میں لے آتا ہے۔ اور سنیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ درود ابراہیمی صرف زبان سے پڑھا جائے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر دل کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ ایک انقلاب ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مشکل وقت میں درود ابراہیمی کو پکڑ لے وہ کبھی تنہا نہیں رہتا۔ درود غم کے اندھیروں کو چراغ ہے، درود قبر کی تنہائی کا ساتھی ہے، درود پلے صراط پر روشنی ہے۔ لیکن افسوس، ہم درود کو صرف رسم بنا چکے ہیں۔ ہم درود پڑھتے تو ہیں مگر اسے سمجھتے نہیں، ہم درود بولتے تو ہیں مگر جیتے نہیں۔ درود شریف دل کو نرم کرتا ہے، آنکھوں کو نم کرتا ہے اور انسان کو انسان بنا دیتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جسے فرشتے مانوس ہو جاتے ہیں اور شیطان دور بھاگتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ اکثر راتوں کو صرف درود ابراہیمی میں ہی گزارتے تھے۔ ان کا فرمان ہے کہ جس مجلس میں درود کثرت سے ہو وہ مجلس آسمانوں میں پہچانی جاتی ہے، اور جس گھر میں درود ہو وہ گھر آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ درود ابراہیمی رزق کو کھینچتا ہے، تقدیر کو جگاتا ہے اور دل کو اللہ سے جوڑتا ہے۔ لیکن جہاں ایک خفیہ ترتیب ہے، ایک خاص کیفیت ہے جسے جانے بغیر اصل ظاہر نہیں ہوتا۔ یہ وہ نقطہ ہے جس پر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ نے خاموش ہو جاتے تھے اور صرف یہی کہتے تھے کہ یہ ہر ایک کے لیے نہیں، بلکہ درود اگر آنسو کے ساتھ ہو تو آسمان ہل جاتا ہے، درود اگر سجدے میں ہو تو فرشتے رک جاتے ہیں، درود ابراہیمی اگر کسی ٹوٹی ہوئی رات میں ہو تو تقدیر کے فیصلے بدل جاتے ہیں۔ لیکن سنیے، اثر راز درود کے الفاظ میں تو نہیں، بلکہ اثر راز پڑھنے والے کے حال میں ہے۔ اور وہ کون سی غلطی ہے جو زندہ کو بھی مردہ میں شامل کر دیتی ہے؟ یہ راز ابھی چھپا ہوا ہے، کیونکہ ہر راز ایک ہی سانس میں نہیں کھولا جاتا۔ اگر دل دھڑک رہا ہے تو سمجھ لیجئے ابھی کھیل ختم نہیں ہوا، آگے وہ بات آنے والی ہے جو تمہیں ہلا کر رکھ دے گی۔ سننے والے، اب جو ہم کہنے والے ہیں وہ عام نصیحت تو نہیں، یہ وہ حقیقت ہے جو قبر کی مٹی کے نیچے ہر دن دہرائی جاتی ہے۔ غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں
کہ جب شب برات کی رات آتی ہے تو روحوں کی دنیا میں ایک عجیب سی ہلچل مچ جاتی ہے۔ کچھ روحیں خوشی سے کانپتی ہیں اور کچھ خوف سے لرزنے لگتی ہیں، کیونکہ اس رات انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اگلا سال ان پر کیسا گزرنے والا ہے۔ اے زندہ انسان، کیا تو نے کبھی سوچا کہ قبر میں روح پڑی کیا چاہتی ہے؟ وہ دولت تو نہیں مانگتی، وہ مکان نہیں مانگتی، وہ صرف ایک دعا مانگتی ہے، ایک سجدہ، ایک آنسو، ایک استغفار۔ اور شب برات وہ رات ہے جس میں زندہ کی دعا مردوں تک پہنچا دی جاتی ہے، لیکن اس مردے تک جس کا رشتہ اللہ سے مکمل طور پر ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ کچھ قبریں ایسی ہوتی ہیں جس پر رحمت کی ہوا چلتی ہے، اور کچھ قبریں ایسے ہوتی ہیں جن پر خاموشی کی اذان بن جاتی ہے۔ سوچئے کہ تم کس قبر کے لیے رو رہے ہو اور تمہاری قبر کے لیے کون روئے گا؟ قرآن کہتا ہے کہ حتی اذا جاء احدہم قال ربکم، جب موت آتی ہے تو انسان کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے۔ شب برات کی رات وہ واحد رات ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں عطا کروں، ہے کوئی معافی چاہنے والا کہ میں معاف کر دوں۔ لیکن افسوس، اکثر لوگ اس رات بھی سوئے رہتے ہیں، یہ ظاہری رسموں میں لگے رہتے ہیں، ان کا دل صرف اللہ کے سامنے کھلتا ہی نہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ دل اگر بند ہو تو آنکھ کا آنسو بھی بے فائدہ ہو جاتا ہے۔ اے سننے والو، کیا تم جانتے ہو کہ اس رات کچھ لوگوں کی عمریں بڑھا دی جاتی ہیں؟ اور کیوں بڑھائی جاتی ہیں؟ صرف اس لیے کہ وہ گناہ کے باوجود شرمندہ ہو جاتے ہیں، ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اور اللہ ٹوٹے دل کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اور کچھ لوگ جن کی نمازیں بھی ہوتی ہیں، روزے بھی ہوتے ہیں، لیکن دل میں غرور ہوتا ہے، ان کی خاموشی کم کر دی جاتی ہے، اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ اگلے دن اسی طرح ہنستے ہیں، لیکن ان کی سانسیں گنتی کی ہوتی ہیں۔ شب برات حساب کی رات ہوتی ہے، لیکن یہ حساب کاغذ پر تو نہیں بلکہ دل پر ہوتا ہے کہ جو دل آج نہیں بدلا وہ قبر میں جا کر خود بدل جائے گا، لیکن وہ تبدیلی کسی کام کی نہیں ہوگی۔ سوچو کہ اگر آج رات تمہارا نام مٹا لیا جائے تو تمہارا آخری سجدہ کون سا ہوگا؟ تمہارا آخری کلمہ کیا ہوگا؟ اور تمہاری آخری خواہش کیا ہوگی؟ سننے والو، اب ہم آپ کو ایک ایسا نکتہ بتاتے ہیں جسے لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ شب برات کی رات اگر بندہ اپنے لیے دعا کرے تو وہ محروم رہ جاتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے مرحومی کے لیے، اپنے دشمنوں کے لیے بھی معافی مانگ لے تو اللہ اس کے لیے فیصلہ بدل دیتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں تقدیر پلٹتی ہے، لیکن یہ بات ہر شخص تو نہیں بتائی جاتی، کیونکہ ہر شخص اس بوجھ کو اٹھا نہیں سکتا۔ اور اب ہم آپ کو ایک ایسے راز کے قریب ہیں جس کا تعلق شب برات اور اچانک موت سے ہے۔ وہ عمل جس میں اگر دل سے شب برات کی رات کر دیا جائے تو موت بھی ٹکرا جاتی ہے، لیکن اگر وہ عمل ہی چھوٹ گیا تو ذہنی بھی عمل کے بغیر چھوٹ جاتی ہے۔ یہ راز ابھی مکمل تو نہیں کھولا گیا۔ وہ فرماتے تھے کہ درود گنو تو نہیں بلکہ درود کو محسوس کرو، اور جب درود محسوس ہونے لگے تو سمجھنے لگو کہ رحمت قریب ہے۔ لیکن ابھی اثر راز باقی ہے۔ اگلے حصے میں ہم بتائیں گے کہ درود ابراہیمی صرف ثواب تو نہیں بلکہ تقدیر کا فیصلہ بن جاتا ہے۔ وہ عمل جس اگر تم نے سیکھ لیا تو تم درود پڑھو گے اور تمہاری زندگی خاموشی سے بدلنے لگے گی۔ یہاں رک رہا ہوں کیونکہ یہ راز ایک سانس میں تو نہیں کھلتا۔ اب بات وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں زیادہ تر لوگ ہمت ہار جاتے ہیں، اور صرف وہی لوگ پہنچتے ہیں جن کے دل سچے ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ درود ابراہیمی صرف پڑھنے سے تو نہیں بلکہ ٹھہرنے سے اثر دکھاتی ہے۔ ٹھہر جانا، اپنی سوچ کو روک دینا، اپنی زبان کو آہستہ کر دینا اور دل کو ایک ہی سمت میں جما دینا،
یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اپنی آواز نہیں بلکہ اپنی حالت پیش کرتا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھتے وقت اگر دل میں یہ خیال آ جائے کہ ہم اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں تو سمجھ لو کہ درود نے تمہیں پکڑ لیا، اور جب درود کسی بندے کو پکڑ لیتا ہے تو وہ بندہ کبھی گر نہیں سکتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ درود اللہ اور بندے کے درمیان ایک محفوظ راستہ ہے جہاں شیطان کو داخلے کی اجازت نہیں۔ اسی لیے جس دل میں درود بس جائے وہ دل وسوسوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ درود ابراہیمی دل کے اندر ایسا نور پیدا کرتا ہے جو اندھیروں کو برداشت نہیں کرتا، لیکن یاد رکھو کہ یہ نور اچانک تو نہیں اترتا، یہ صبر مانگتا ہے، یہ نور تسلسل مانگتا ہے، یہ نور خاموش محنت مانگتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 40 دن درود ابراہیمی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اس کے حالات اس کے خلاف نہیں رہتے۔ یہ 40 دن کوئی رسم تو نہیں، یہ 40 دن دل کی تربیت ہے۔ ان دنوں میں دل نرم ہوتا ہے، آنکھیں سچ دیکھنے لگتی ہیں اور روح اپنی اصل پہچان کی طرف لوٹ آتی ہے۔ درود ابراہیمی صرف زبان کا ورد تو نہیں، یہ دل کا وضو ہے۔ جب دل پاک ہوتا ہے تو دعا خود بخود پاک ہو جاتی ہے۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ درود کے بغیر دعا ایسی ہے جیسے بغیر پتے کے خط، اور درود ابراہیمی کے ساتھ دعا ایسی ہے جیسے شاہی مہر لگی درخواست۔ یہاں ایک اور نقطہ ہے جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ درود ابراہیمی اگر کسی ایسے وقت میں پڑھا جائے جب دل ٹوٹا ہو، آنکھ نم ہو اور زبان خاموش ہو تو وہ درود صرف سیدھا جا کے عرش تک جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس بات کے اختتام تک۔ اگر یاد رکھو کہ یہ اختتام نہیں بلکہ یہاں سے تو آغاز ہے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو درود پاک کی محبت سے بھر دے، ہماری زبانوں کو اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے تر کر دے، اور ہماری زندگیوں کو درود ابراہیمی کے نور سے بدل دے۔ اے اللہ جو ٹوٹے ہوئے دل اس وقت یہ کلام سن رہے ہیں ان کے دلوں کو جوڑ دے، جو راستہ بھٹک گئے ہیں انہیں سیدھی راہ دکھا دے، اور جو مایوس ہو چکے ہیں انہیں اپنی رحمت کی امید عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو درود پاک کے وسیلے سے قبول فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا امتی بنا دے۔ یا اللہ ہمیں وہ لوگ بنا دے جو صرف بولتے نہیں بلکہ عمل کرتے ہیں، جو سنتے نہیں بلکہ جیتے ہیں۔ اور آخر میں اگر اس کلام نے آپ کو چھو لیا ہو، اگر آپ کی نہ آنکھ نم ہو گئی ہو، اگر آپ کا دل ایک لمحے کے لیے ہی صحیح ایک کی طرف مائل ہو گیا ہو تو کمنٹ میں درود ابراہیمی ضرور لکھیے تاکہ یہ نور اور زیادہ پھیلے اور یہ پیغام اور دلوں تک پہنچ جائے۔ اس ویڈیو تک آخر تک سننے کے لیے شکریہ۔ اگلے حصے میں انشاءاللہ ایک اور خفیہ راز کے ساتھ حاصل ہوں گے۔ اللہ حافظ۔